أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ حامیم سجدہ جس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے، اس سورت کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 8 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کی تشریح اور توضیح سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بطور تمہید اس بیک گراؤنڈ کو، اس پس منظر کو بیان کر دیا جائے جس پس منظر میں یہ آیتیں یا یہ پوری سورت سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت نازل ہوئی. تاریخی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ساتوں صورتیں جو حوامیم کہلاتی ہیں، جن 7 صورتوں کا آغاز لفظ حامیم سے ہوتا ہے، جن میں گزشتہ سورت بھی شامل ہے، سورۃ المؤمن، سورۃ الغافر جس کا دوسرا نام ہے، پھر یہ سورہ حامیم سجدہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الاحقاف پر جا کے یہ سلسلہ ختم ہوگا. یہ جملہ 7 صورتیں ہیں، تقریباً متقارب الزمان ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قریب ایک ہی پیریڈ میں، یہ ایک ہی زمانے میں یہ صورتیں نازل ہوئی. اور وہ زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا، اور نبوت کے بعد 4واں 5واں 6واں سال تھا، جبکہ مکہ مکرمہ کے جو منکرین تھے ان کی مخالفتیں سخت ہو چکی تھی، شدت ان کی مخالفت میں آ چکی تھی، کیونکہ شروع میں تو انہوں نے 2-3 سال اس معاملے کو سنگین نہیں سمجھا، اور ان کا رویہ یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے گی، قصہ ختم ہو جائے گا، کچھ جوشیلے نوجوان ہیں جو کہہ رہے ہیں، دھیرے دھیرے ٹھنڈے پڑ جائیں گے. لیکن جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دلدلہ بلند ہوتا چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شہرت بڑھتی چلی گئی، اور لوگ در پہ اسلام قبول کرتے ہی جا رہے ہیں، کم ہونے کا معاملہ ہی نہیں، ٹھنڈا پڑنے کا سوال ہی نہیں. ایسی صورت میں قریش اس وقت بہت پریشان ہوئے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے بعد قریش نے سمجھ لیا کہ معاملہ سنگین ہے، غیر اہم نہیں ہے. اس کی نوٹس جو ہے اور
اس کے سلسلے میں غور و فکر بہت ہی سوچ سمجھ کر طاقتور انداز میں اٹھانی چاہیے. لہذا ان کی کئی تدبیریں اس زمانے میں آئیں جو ملتی جلتی ہیں. ایک تو انہوں نے ولید کو بھیجا تھا بات کرنے کے لیے، وہ بھی ناکام ہو گئی. پھر اس کے بعد اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قریش کی زندگی میں ایک ہلچل مچ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لایا کرتے تھے، طواف بھی فرمایا کرتے تھے اور تہجد بھی عام طور پر صحن کعبہ میں ادا کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فضیلت کا، حرم شریف کی اہمیت کا اندازہ تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف کے لیے چلے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک قدم نہ اٹھاتے مگر لوگ بدتمیزی کرتے. اور اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف پہنچ گئے اور طواف کرنے لگے تو لوگوں نے بڑے جملے، رقیق جملے کسنے شروع کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور ان کی جانب نگاہیں آپ نے ملتفت فرمائے اور دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُ بِذِبْحٍ، میں قربانی کے ساتھ آیا ہوں، تو اللہ کی راہ میں ذبح ہو جاؤں گا یا پھر میری مخالفت کرنے والے ذبح ہو جائیں گے. اس پر قریش پر سکتہ طاری ہوا اور پھر بعض لوگوں نے حملہ کرنا چاہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کیا اور کہا کہ تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو شہید کر دینا چاہتے ہو جس شخص نے صرف اتنا قصور کیا کہ یہ اعلان کیا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، جس نے توحید کا نعرہ بلند کیا اور اس کے سوا اس کا کوئی قصور نہیں، اسی قصور پر شہید کرنا چاہتے ہو. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن میں یا گزری ہوئی جو سورت ہے سورۃ الغافر میں اشارتاً بات ارشاد فرما دی کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے نے بھی یہی کہا تھا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ. یہی جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا. حضرت ابوبکر صدیق پر حملہ ہوا، شدید زخمی ہو گئے اور بہت تفصیل ہے جس کو میں چھوڑ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. اسی اسنا حضرت حمزہ ایک شکار سے واپس لوٹ رہے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں تیر کمان، سواری پر گھوڑے پر سوار مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ایک باندی جو عبداللہ ابن جدعان کی باندی تھی، وہ باندی کہنے لگی کہ چچا کو دیکھو شکار میں مشغول، یہاں بھتیجے کی حالت خراب ہے. حضرت حمزہ کھٹک گئے اور کہا کیا ہوا میرے بھتیجے کے ساتھ؟ کہا کیا نہیں ہوا یہ پوچھو، یہ بدتمیزی ہوئی، یہ تکلیف ہوئی. اور وہ گھر چلے گئے اور ابو جہل نے یہ کیا. تو حضرت حمزہ بجائے اس کے کہ اپنے گھر جاتے آپ نے اپنا رخ حرم کی طرف پھیر دیا اور حرم میں داخل ہوئے اور صحرے حرم میں بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، اس کے سر پر آپ نے اپنی تیر سے دے مارا جس کی وجہ سے خون نکل آیا اور لوگ کھڑے ہو گئے ابو جہل کو بچانے کے لیے اور حضرت حمزہ سے لڑنے کے لیے. تو ابو جہل نے ان سے کہا انجام ہو جاؤ، انجام ہو جاؤ، غلطی میری ہی ہے کیونکہ میں نے ان کے بھتیجے کو ستایا، بدتمیزی کی، اسی لیے وہ جوش میں آ گئے، خاموش ہو جاؤ. کیونکہ ابو جہل جانتا تھا کہ حضرت حمزہ سے لڑائی مول لینا یہ سخت نقصان دہ ہوگا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت حمزہ عارضی طور پر، وقتی طور پر غصے میں ہوں گے، دھیرے دھیرے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور پھر بات آئی گئی ہو جائے گی. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا کہ اے ابو جہل، جس دین کے مسئلے پر تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ستا رہا ہے تو سن، اس دین کو میں نے قبول کر لیا. اور حضرت حمزہ لوٹ کر آئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اظہار محبت کیا جو ایک چچا اپنے بھتیجے سے کرتا ہے.
اور کہا کہ اے محمد تم فکر نہ کرو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے سیرت نگار جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ریئیکشن تھا جس کی وجہ سے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ قوم کی ہلچل دیکھ کر حرم میں حضرت حمزہ نے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کی تھی، مولا یہ کیا کشمکش ہے، اگر میرے بھتیجے محمد حق پر ہے تو ان کے دین کے لیے آپ میرے سینے کو کھول دیں، اور اگر وہ غلطی پر ہے تو پھر قوم کے ساتھ رہنے کے لیے آپ میرے سینے کو کھول دیجئے، میرا کیس اب فائنل کر دیجئے، یا تو میں ادھر رہنا چاہتا ہوں یا ادھر رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کے سینے کو کھول دیا تھا، انشراح صدر ہو گیا اسلام کے لیے، اور پھر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنا تھا کہ قریش کے سرداروں پر اور اسلام کے مخالفین پر گویا بجلی گر پڑی، سکتہ جاری ہو گیا، خاموشی، اور مخالفت کرنا ان کے بس میں نہیں رہ گیا، اور سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے سورما اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اب مقابلہ آسان نہیں ہے، لہذا وہ سوچ رہے تھے، اور اسی سوچ میں، اسی پریشانی میں، جبکہ مخالفتیں بھی عارضی طور پر یہ 10 دن 15 دن مہینے بھر کے لیے خاموشی جاری ہے، مخالفتیں نہیں ہو رہی ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ عتبہ ابن ابی شیبہ کہتا ہے سارے سرداروں کو جمع کر کے کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں اس قابل ہوں کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کروں اور ان کو سمجھا دوں تو پھر مجھے اجازت دو، میں تمہارا نمائندہ بن کر جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تجھ پر ہم بہت اعتماد کرتے ہیں، تم شعر و شاعری سے بہت واقف ہو، اور پیشن گوئیوں کے فن سے، جس کو ہم جتوش گیان کہتے ہیں، کہانت عربی میں جس کو کہتے تھے، تو کہانت سے تم بخوبی واقف ہو، اور تمہارا عالم یہ کہ جادوگری کے فنون سے بھی تم اچھی طرح واقف ہو، لہذا تم بہت اچھی بات کر سکتے ہو، ہماری طرف سے تم نمائندے بن کر جاؤ اور بات کرو، تاکہ اب یہ معاملہ کیس ختم ہو جائے۔ دھیرے دھیرے ہمارے اہم لوگ وہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب قریش کی نمائندگی کے لیے عتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بڑی محبت سے اس نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں تمہارے سامنے ایک ایسی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے، توجہ سے سنو، بیچ میں تم کچھ نہ کہنا، جلدی نہ کرنا، بات مجھے کمپلیٹ کرنے دینا، اس کے بعد تم غور و فکر کے بعد جواب دینا، عجلت پسندی کے ساتھ جواب نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آرام سے آپ اپنی گفتگو فرمائیں، میں کسی قسم کی کوئی عجلت کرنے والا نہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم اچھے ہو کہ وہ شخصیت کا نام لیا جن کی بنیاد پر قبیلہ قریش وجود میں آیا تھا، وہ اچھے ہیں یا تم اچھے ہو، تم اچھے ہو یا تمہارے دادا ہاشم اچھے ہیں، تم اچھے ہو یا تمہارے مرحوم والد عبداللہ اچھے ہیں۔ یہ تمہید قائم کر کے اس نے کہا اگر وہ اچھے ہیں تو پھر ان کے دین پر تم رہو، اور اگر تم اچھے ہو تو تم گویا یہ کہنا چاہ رہے تمہارے آبا و اجداد تم سے کمتر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر اولو کانا آباؤہم لا یعلمون، اگر تمہارے آبا و اجداد کسی چیز سے ناواقف ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ تب بھی تم انہی کے راستے پر چلو، لہذا آبا و اجداد اچھے ہیں برے ہیں ان کا مسئلہ نہیں، یہ سچائی ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو کہا اچھا دوسری بات سنو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، تو ہم اتنا زبردست چندہ کریں گے کہ تم کو مالا مال کر دیں گے، اور اگر تم کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم 10 قریش کی لڑکیاں تمہاری خدمت میں پیش کر دیں گے، اور اگر تم سرداری اور بادشاہی چاہتے ہو تو پورے عرب کی بادشاہی کا ہم تمہارے لیے اعلان کر دیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ تم کچھ ایسا محسوس کرتے ہو کہ علاج کی ضرورت ہے،
کچھ جنون ہو گیا ہے، کوئی جن ہے، سایہ ہے، آصف ہے، عامل کو بلایا جائے تو ہم بڑے سے بڑے عامل کو بلا کر پیش کر دیں گے، تمہارا علاج ہو جائے گا، تم جو چاہو وہ کہو، لیکن ایک کام یہ کرو کہ اس جھگڑے کو ختم کر دو، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اور برا بھلا کہنے کے معنی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وہ آیتیں سنا دیا کرتے تھے جس میں نعوذ باللہ کوئی قرآن پاک میں بتوں کو گالی نہیں دی گئی، یہ بتایا گیا کہ ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ان کو چھوڑو، تنے تنہا ایک پروردگار کی عبادت کرو۔ یہ دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لہذا تم جو رویہ اپنائے ہوئے وہ ہمارے بتوں کے سلسلے میں وہ چھوڑ دو، کمپرومائز کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی بات مکمل ہو چکی، کہا ہاں مکمل ہو گئی، اب جواب کی ضرورت ہے، کہا لیجیے جواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اب یہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیٹھ کی طرف ٹیک کر ایسے بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، خاموش ہے، اور اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچ گئے جو آیت نمبر 13 ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ فوراً اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر، منہ پر روک دیا اور رکھ دیا اور روک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہیں کہنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہ اٹھ کے نکل گیا اور پھر اپنے گھر میں بند ہو گیا۔ قریش ہے کہ پریشان، اور قریش میں یہ مشہور ہو گیا کہ عتبہ پہ محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، عتبہ پر محمد کا جادو چل گیا، لہذا پھر دوسرے دن اس کے گھر سب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کیا ہوا، سنا تم پر محمد کا جادو چل گیا اور تم بھی ویسے ہی نکمے نکلے کہ سنتے ہی دل دے بیٹھے۔ تو اس نے آپ خدا کی قسم میں نے ان کی بات قبول نہیں کی اور ان سے میں بات بھی نہیں کروں گا، لیکن میں گھبرا اس لیے گیا۔ یہ ہے دیکھیے جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، جس کو کہتے ہیں اردو میں کہ حقیقت خود بخود کیسے اعتراف کروا لیتی ہے۔ اس نے کہا لیکن یاد رکھو جب میں نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے قرآن پاک کا حصہ سنایا، ان کے اوپر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ انہوں نے سنانا شروع کیا، اور سناتے سناتے وہ کہنے لگے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے اور اوائڈ کرتے ہیں، فَقُلْ، تو اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تم کو بتا رہا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ویسے ہی تم پر عذاب آئے گا، چگاڑ والا، چیخ والا، جیسے کہ قوم سمود اور قوم عاد پر آ چکا۔ میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ تم لوگ جانتے ہو کہ محمد جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، محمد جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اسی لیے میری جان نکل گئی، میں گھبرایا ہوا ہوں، اور میری بات مانو، میں بہت تمہارے اندر تجربے کار آدمی ہوں، میری بات مانو کہ اب محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ اپنی بات میں غلط ہے تو دوسری قومیں خود ان کو تباہ تاراج کر دے گی، تم کیوں، وہ تو قریشی کے اپنے خاندان کے ہیں، تم کیوں مخالفت مان لیتے ہو؟ اور اگر وہ سچے ہیں، کامیابی اور غلبہ مل جائے تو یاد رکھو عزہ عزکم وسعادتہ سعادتکم، ان کی حکومت تمہاری حکومت ہو جائے گی، ان کی عزت تمہاری عزت ہو جائے گی، تم کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم اس سلسلے میں طے ہے بالکل کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے، اپنی راہ لو، میرا جو کہنا ہے وہ میں کہہ چکا، اب تم جو اپنا کرنا ہے کرو، میرے ساتھ جھگڑا ختم کر دو۔ یہ وہ آیتوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تاریخی پس منظر ہے جن میں کہ یہ آیتیں نازل ہوئی کہ نبوت کا 5واں سال ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مخالفتوں میں بڑی زبردست قسم کی مخالفت ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بات زیادہ کہی جا رہی ہے معجزے کیوں نہیں ہے،
عجیب و غریب معجزے کیوں نہیں ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کی خبر لی اور بتایا کہ معجزات کب اور کیسے نازل ہوتے ہیں، اور معجزات کا انکار کرنے والوں کا کیا حشر ہوا، قوم سمود کا کیا حشر ہوا، قوم عاد کا کیا حشر ہوا، اور پھر جب معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی جو وحی نازل ہو رہی وہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، معجزہ بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری حقیقتیں اس صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آغاز ہوا حامیم، جس کی بڑی تشریح کی گئی، بہت ساری باتیں کہی گئی، قرآنی نام بھی کہا گیا سورت کا، یہ بھی کہا گیا کہ حامیم مخفف ہے، اور اس سے یا محمد مراد ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور ان کا صحیح علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک محدود رکھا۔ یہ ایمان بالغیب کی گویا کہ ایک شکل ہے کہ ہم غیب پر ایمان کتنا رکھتے ہیں، اور اس میں بہت ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ہو جو دھیرے دھیرے ہم پر ظاہر ہو، یا پھر کم سے کم قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پر القاء فرمائے جنت میں، اور معلوم ہو کہ یہ ان حروف مقطعات کا کیا حسن تھا، کیا خوبی تھی۔ لہذا حامیم سے یہ سورت شروع ہوئی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ نازل ہونے والا کلام ہے اور رحمان کی جانب سے، رحیم کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ رحمان، لفظ رحیم یہاں پہ ارشاد فرمایا، اور آپ کے سامنے عام طور پر یہ تشریح آتی رہتی ہے کہ رحمان کا کیا مفہوم ہے، رحیم کا کیا مفہوم ہے، بارہا یہ لفظ گزر چکا۔ کمال اختصار کے ساتھ میں یہاں پھر اشارہ کر دوں کہ رحمت سے یہ دونوں لفظ بنے ہوئے ہیں، اور جب فعلان کا صیغہ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے عربی میں، اس پیٹرن پہ جتنے لفظ آتے ہیں فعلان، تو اس میں بڑی کثرت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، بہتات، بہت زیادہ کا مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے اگر غضبان کہیں گے تو بہت ناراض، تعبان کہیں گے تو بہت کمزور، جوان کہیں گے تو بہت بھوکا، سران کہیں گے بہت جلدی میں، بیسیوں لفظ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب رحمان کہیں گے تو بڑی شفقت والا، بہت رحمت والا، جس کی رحمتیں کثرت سے ہے، لامحدود ہے، جس کی رحمتیں شمار نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یاد رکھیے، جب کبھی کسی چیز میں کثرت ہوتی ہے، بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، تو وہ چیز ہمیشہ ٹیمپرری ہوتی ہے، وہ عارضی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا، غضبان، بہت غصے میں ہے، تو یہ بہت غصہ 3-4 ہفتے تک نہیں چلے گا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ غصہ کافر ہو جائے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور اگر کوئی بڑا پیاسا ہے، آپ کہہ رہے عطشان، بڑا پیاسا ہے، تو ایک ہی گلاس کی ضرورت ہوگی، وہ عطشان نہیں رہ جائے گا، پیاسا نہیں رہ جائے گا، ختم۔ جوان بڑا بھوکا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ 1 پلیٹ کھانا کیا مل گیا، اس کی بھوک جاتی رہی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ تعبان بڑا تھکا ہوا، 1 رات کی نیند اس کی تھکن کو دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے فرمایا رحمان، بہت رحمتیں ہیں، تو بندوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ اس کی رحمتیں عارضی ہوں۔ فوراً ارشاد فرمایا رحیم۔ رحیم کے معنی ہوتے ہیں عربی میں جب کبھی یہ پیٹرن آتا ہے فاعل کا، تو اس میں ہمیشہ دائمی استمرار اور ابدیت کا مفہوم ہوتا ہے۔ آپ کسی کو حسین کہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بیوٹی پارلر سے آ گیا ہے جس لیے چمک رہا ہے اس کا چہرہ۔ حسین کے معنی ہمیشہ کے لیے جو خوبصورت ہے۔ اگر آپ کسی کو شریف کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں 1-2 گھنٹے کے لیے شریف، بعد میں پھر وہ بدمعاش ہو جائیں گے، بد اخلاق ہو جائیں گے، نہیں، ہمیشہ جس کی شرافت اپنی صفت ہوتی ہے اس کو آپ شریف کہیں گے۔ لہذا جب آپ کسی کو علیم کہیں گے، اللہ کے لیے صفت آئی ہے، تو علیم کے معنی علم ہمیشہ اس کا جاری رہے گا۔ رحیم کہا گیا تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے رحمت اس کی ہمیشہ جاری رہنے والی ہے، ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور رحمان اس کی رحمتیں کثرت کے ساتھ ہے،
لیکن اس غلط فہمی میں نہ پڑو کہ یہ کثرت کے ساتھ جو رحمتیں وہ ڈھیلی پڑ جائے گی، ختم ہو جائیں گی. وہ رحیم بھی ہے، اس کی رحمتیں ہمیشہ جاری رہے گی. یہ ہے رحمان اور رحیم کا کمبینیشن جو ہم سورۃ الفاتحہ سے دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دیکھ رہے ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام نازل ہو رہا ہے اس ذات کی جانب سے جس کی بڑی رحمتیں ہیں اور ہمیشہ جاری رہنے والی رحمتیں. یہ اس کی رحمتوں کا تقاضا ہے کہ اس نے کلام کو نازل فرمایا. یہ اس کی رحمتوں کا تقاضا ہے. یہ کلام سراسر رحمت ہے. ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر نازل کیا. یہ کلام کا مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابر سے پانی برستا ہے، باران رحمت، وہ پانی اصلا رحمت ہے. لیکن اگر وہ بیچارہ کوئی ایسا نادان ہے کہ بارش کے وقت اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہتا ہے اور دربدر کی ٹھوکر کھانا چاہتا ہے، سڑک پر بیٹھنا چاہتا ہے، تو وہ گیلا ہو جائے گا، بھیگے گا، بیمار ہوگا، اس کو چھینکیں آئیں گی، نزلہ ہوگا. تو جو صحیح استفادہ نہیں کرتا اس کے حق میں چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کا نزول ہو رہا ہے. جو اعتراف کرے گا، ایمان لائے گا اور اس کلام کو اپنی زندگی میں اپنائے گا، اس کے لیے یہ کلام سراسر رہنمائی، رحمت اور دنیا تو دنیا آخرت ثواب دینے والا. جو انکار کرے گا، مخالفت کرے گا، تو لازمی بات ہے دریا کے بہاؤ کے مخالفت میں جو جائے گا تو وہ پارا پارا ہو جائے گا، وہ تھک جائے گا، ٹوٹ جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام کی مخالفت میں جو جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت فرمائی، رحمت فرمائی کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے نوازا. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم. اور تنزیل کا لفظ ہے جو دھیرے دھیرے نازل ہو رہا ہے، اور اس لیے دھیرے دھیرے نازل ہو رہا ہے تم سمجھو، غور کرو، اس کے تقاضوں پر عمل کرو. تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کر دی گئی. اسی لیے اسی لفظ کی وجہ سے بعض دیگر آپ قرآن مجید کے ایڈیشنز میں دیکھیں گے کہ فصلت نام بھی ہے، سورہ فصلت. میں اس لیے بھی ذرا تاکید کے ساتھ بتاتا ہوں یہ دو تین نام قرآن مجید کے کہ بسا اوقات ہمارے نوجوان کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور نعوذ باللہ دیکھیے سورت الگ نہیں ہے، سورت سیم ہے ایز اٹ از، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں. نام جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل نہیں ہوئے. کبھی کبھی ڈیبیٹ ہوتے ہیں. اب آج کل مسئلہ یہ ہے ڈیبیٹ میں ہر شخص حصہ لینے کا متمنی ہوتا ہے، شوقین ہوتا ہے، چاہے معلومات ہو نہ ہو، بعد میں بہت پریشان ہو جاتا ہے. تو بسا اوقات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ہی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو کچھ مخالفین جو کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ عرب صورتوں کے نام اور ہندوستانی صورتوں کے نام یہ دونوں کا تذکرہ کر کے کنفیوز کرتے ہیں کہ تمہارے پاس تو سورہ مومن ہے اور وہ دیکھو عرب ایڈیشن میں سورہ غافر ہے، تمہارے پاس تو دیکھو سورہ حامیم سجدہ ہے، یہ دیکھو ایجپٹ کا قرآن اس میں سورہ فصلت ہے. یاد رکھیے نام میں فرق ہے، صرف نام میں فرق ہے. سورۃ البقرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سورۃ البقرہ نہیں کہتے تھے، سورۃ الزہرا فرماتے تھے. اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو زہراوین فرماتے تھے. اللہ کے رسول دو چمکتی ہوئی صورتیں ارشاد فرماتے تھے. تو یہ الگ الگ نام اپنی اپنی سہولت کے لیے رکھ دیے گئے، لیکن صورت کو یہ ایک رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے والناس تک متن ٹیکسٹ ایک ہی ہے، اس میں ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. لہذا عربوں نے فصلت کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں کتاب فصلت کا لفظ آیا تو سورہ فصلت انہوں نے کہہ دیا. ہم لوگوں نے سورہ حامیم سجدہ اس لیے کہا کہ حامیم سے آغاز ہوا، آگے چل کے سجدہ ہے، تو حامیم پلس سجدہ ایسی صورت جو حامیم سے شروع ہو رہی ہے اور اس میں سجدے کا تذکرہ ہے، بس اتنے ہی مفہوم. یہ ہے صورتوں کے نام کی حقیقت. تو اس کو آپ دیکھیں گے بہت سے ایڈیشنز میں سورہ فصلت لکھا ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، نام آپ الگ تعبیر کر سکتے ہیں. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل ہے، تفصیل کر دی گئی. آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے جو 5 مضامین ہیں
جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو اصل ہے قلنا ام الکتابی، وہ اصل کتاب کا مقصود ہے، وہی اصل ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دینا چاہ رہا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اللہ کے کلام میں بعض چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو بندے آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ یہ جو محکمات ہے اصل کتاب، وہ اصل کتاب 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ان 5 چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز تو عقائد کا تذکرہ فرمایا۔ عقائد کے تذکرے میں کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو تشنا طلب ہو، جس کو نہ سمجھ میں آئے اور سمجھنے میں پیچیدگی ہو اور معمہ بن جائے، حل نہ ہو سکے۔ کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، توحید، رسالت، آخرت، بالکل وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ توحید کس کو کہیں گے؟ اگر ایک سورۃ الاخلاص نازل ہوگی توحید کے بعد میں تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور 20 مقامات پر توحید کے تقاضوں کی وضاحت فرما دی۔ اور رسالت کی ایک سورۃ الکوثر نازل ہو جاتی، رسالت کی تشریح کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 20 مقامات پر رسالت اور رسول کی ڈیوٹیز، رسول کی ضرورت، ساری چیزیں واضح فرما دی۔ اور آخرت کا تذکرہ تو آپ دیکھتے ہیں کتنا پھیلا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے دوسرا اہم مسئلہ آتا ہے احکام کا، اور احکام کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے شریعت کے ان اہم احکام کو بہت دور واضح کلیئر انداز میں بیان فرما دیا، جس کی بنیاد پر اسلامی سوسائٹی وجود پاتی ہے، جس کی بنیاد پر شریعت اسلامی وجود میں آتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے صلاۃ، صیام، زکوٰۃ، کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کنفیوژن رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نکاح، طلاق، وراثت، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کر واضح طور پر بیان فرما دی، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ساری بنیادیں دے دی گئی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ التذکیر بایام اللہ، تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں سے ایسا آگاہ فرما دیا کہ دیکھو یاد رکھو، اگر اس روش پر چلو گے ایسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس تجارتی لین دین میں بگاڑ آئے گا تو دیکھ لو قوم شعیب کا عالم کیا ہوا تھا۔ اگر تمہارے پاس غرور، تکبر آئے گا تو دیکھ لو قوم عاد کا کیا انجام ہوا۔ اگر تمہارے پاس اپنی ٹیکنیک پر، اپنی تعمیرات پر، اپنی ترقیوں پر اطمینان پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جاؤ گے، دیکھ لو قوم سمود ان کا کیا حشر ہوا۔ لہذا تذکیر بھی ایام اللہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں سے آگاہ کرنا، بہت ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار تکرار کے ساتھ فرما دیا۔ اس کے بعد تذکیر بالموت وما بعد الموت، موت کیا ہے، کیسے اس دنیا سے تم کو فارغ ہو کر جانا ہے، وقت فرقت کیا ہوگا، وقت فراق کیا ہوگا، کہاں پہنچو گے اور کیا ہوگا، میدان حشر کیسا ہوگا اور قیامت کیسے برپا ہوگی اور جنت کا عالم کیا ہے، جہنم کا عالم کیا ہے، اس سلسلے میں پوری وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی اور کسی قسم کی کوئی تشنے کی بات ہی نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، تم زمین پہ چلو تو کیسے چلو، تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ساتھیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ساری تفصیل اخلاقیات کی بیان فرما دی۔ اس میں کوئی جزئیہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ لہذا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ان مضامین کی بڑی وضاحت کر دی گئی جو مضامین بندوں کے لیے ضروری ہے، جو احکامات بندوں کے لیے ضروری ہے۔ ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض آیات متشابہات میں سے ہے جن کا سمجھنا بندوں کے لیے بہت مشکل ہے، اور وہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، اور وہ اصلاً کچھ اللہ تعالیٰ کے علوم کی رموز ہے جن کا سمجھنا ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں، جیسے حروف مقطعات ہے، الرحمن علی العرش استویٰ کا مسئلہ ہے، استویٰ کیسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جن کے دلوں میں روب ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان تفصیلی احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیے گئے۔
لہذا ارشاد فرمان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس میں ضروری احکام کی پوری وضاحت کر دی گئی اور اس میں کوئی تشریح باقی نہیں رہ گئی. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا. اب تیسری چیز آپ غور کر لیں. پہلی چیز تو رحمان اور رحیم کی جانب سے نازل شدہ کلام، یہ رحمت ہی رحمت ہے. دوسری چیز یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے جو اصل مضامین ہیں جس کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے، وہ سارے سبجیکٹ اور وہ مضامین اور احکام اور ہدایتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی. تیسری چیز قرآن عربیا، یہ عربی قرآن ہے. عربی میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ قرآن ہے، اور عربی میں اللہ تعالیٰ نے جو متن بھیجا وہ متن قرآن ہے، اس سے تمہاری عبادت ہوگی. اور غیر عربی میں جو تم ترجمے کر رہے ہو وہ قرآن نہیں ہے، ترجمہ ہے. وہ قرآن نہیں ہے، ترجمہ ہے. ترجمے میں غلطی ہو سکتی، قرآن مجید میں غلطی نہیں ہو سکتی. ٹرانسلیشن اس میں بہت ممکن ہے ٹرانسلیٹر مسٹیک کر دے. ترجمہ میں سمجھ رہا ہوں جس طرح، اس طرح میں اپنے الفاظ کو بیان کروں گا نا، اور میری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، امکان ہے، میں انسان ہوں. لیکن عربی کا جو کلام ہے اللہ کا کلام ہے. اس میں نعوذ باللہ کوئی غلطی کا ذرہ برابر تصور کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام، یہ عربی کا کلام، یہ ہے متن قرآن پاک کا، اور یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. اور اس کے ترجمے ہوتے رہیں گے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، اس کے ترجمے ہوتے رہیں گے الگ الگ قوموں کے لیے، مختلف کمیونٹیز کے لیے، لیکن اصل متن عربی کا رہے گا. اور نماز میں جو تم پڑھ سکتے ہو عربی قرآن، غیر عربی قرآن تم نہیں پڑھ سکتے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ کر تم نماز ہو جائے گی سمجھو گے تو انتہائی سراسر غلطی ہوگی، بلکہ گمراہی ہوگی. پڑھنا پڑے گا تم کو عربی میں. اور جب عربی میں پڑھنا ہے تو نماز میں، جب عربی میں پڑھنا ہے تو نماز بھر کی صورتیں تو یاد کرنی پڑے گی، تو حفظ کرنا پڑے گا. اتنا کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ ذرا سوچئے. اور جب نمازیں 5 ہے اور فجر میں ذرا تفصیلی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ طوال مفصل پڑھتے، تو لازمی بات ہے ذرا بڑی بڑی صورتیں بھی یاد کرنی پڑے گی. تو اب وہ حضرات کیا کہیں گے جو یہ کہتے ہیں بغیر سمجھے قرآن مجید کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر بغیر سمجھے یاد نہیں کرنا چاہیے تو آپ پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے. آپ کو نماز میں پڑھنے کے لیے صورتوں کا ذخیرہ تو چاہیے. تو یاد رکھیے، دو الگ الگ تقاضوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. جو بے اعتدالی ہماری سوسائٹی میں آتی ہے وہ دو الگ الگ تقاضے ہیں، دو الگ الگ ضرورتیں ہیں، وہ دونوں کو ملا دیتے ہیں، اور وہ ملا دینے کے بعد سے ہم جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں. جو والدہ کے حقوق ہیں وہ والدہ کے ساتھ کیجئے، جو اہلیہ کے حقوق ہیں وہ اہلیہ کے ساتھ کیجئے، جھگڑا نہیں ہوگا. والدہ کا احترام اہلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں اور اہلیہ کے ساتھ جو شوخیاں کرنا ہے وہ والدہ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو جھگڑے تو ہوں گے ہی ہوں گے. لہذا ایک طرف حفظ ہے، یاد رکھیے قرآن مجید کو یاد کرنا وہ بھی عین مطلوب ہے، دوسری طرف قرآن مجید کو سمجھنا وہ بھی مطلوب ہے. سمجھنے کے وقت سمجھیے، یاد کرنے کے وقت یاد کیجیے، حفظ کرنے کے وقت حفظ کیجیے. دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں، دونوں مطلوب ہے. اور جو جتنا زیادہ یاد کرے گا لازمی بات ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا، اقرأ کما کنت تقرأ ورتل کما کنت ترتل. پڑھو تم آیتیں جیسے کہ دنیا میں جتنی تم کو یاد تھی، اور اطمینان کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسے کہ تم دنیا میں پڑھتے ہو. اب ایک صاحب کو کل 10 چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد تھی، اب وہ 10ویں منزل پر جا کے رکے. دوسرے صاحب ہوں گے ان کو 100 آیتیں یاد ہوں گی تو وہ 100 منزل تک پہنچیں گے. تیسرے صاحب ہوں گے ان کو 1000 آیتیں یاد ہوں گی، وہ 1000 منزل پر. اور ایک صاحب ہوں گے جن کو قرآن پاک پورا یاد ہوگا تو وہ لازمی بات ہے 6000 سے زائد. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں 6666 آیتیں، غلط ہے. یہ غلط ہے، 6666 آیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ آیتیں اس سے کچھ کم ہیں. تو جن کو پورا قرآن مجید یاد ہوگا وہ لازمی بات ہے وہ 6000 کی منزل پر ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگوں کا مقام ایسا ہوگا میدان حشر میں کہ ان کو لوگ ایسا اوپر اپنے چہرے اٹھا کر دیکھیں گے جیسے آج دنیا میں تم چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہو.
جس کو جتنا یاد ہوگا اس کا مقام اتنا بلند ہوگا. اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہے روزانہ ایک ایک آیت، آپ چاہے ہر ہفتے، آپ چاہے ایک مہینے میں ایک ایک آیت کا ذخیرہ بڑھاتے چلے جائیں. اگر آپ ایک مہینہ بھی ایوریج رکھ لیں تو لازمی بات ہے ہر سال 12 آیتیں یاد ہوتی چلی جائیں گی، اور 10-15 سالوں میں 100-150 آیتیں تو بڑھی جائیں گی. لہذا مقام تو بلند ہوتا ہی جائے گا. قرآن مجید حفظ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس کا بڑا حصہ یاد ہونا چاہیے. عربوں کا عالم یہی ہے. کسی بھی عرب انجینئر کو، ڈاکٹر کو، لائر کو آپ کہے فجر میں کہ آپ نماز پڑھا دیجیے، اطمینان کے ساتھ آپ کو 15 منٹ کی امامت کرے گا. اس کو ضرورت نہیں فجر میں قل هو الله احد انا اعطیناک پڑھنے کی، کیوں؟ ذخیرہ ہے ان کے پاس، وہ یاد کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ہم کو بھی یاد کرتے رہنا چاہیے. بہت آسان ہے اگر آپ ترتیب بنا لیں، روزانہ 15-20 منٹ دیں، اور ایک مہینہ اس لیے کہا ہے کہ بہت ذہنی طور پر کمزور، ورنہ ہر ہفتے آپ ایک آیت یاد کرتے چلے جائیں گے. جتنی آیتیں یاد ہو رہی ہے نوافل میں، آپ سنتوں میں ان کو پڑھتے چلے جائیے. آپ صبح پڑھتے ہیں، ظہر میں کچھ سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد مغرب میں بہرحال سنتیں، عشاء میں سنتیں، اور بھی نوافل کا اہتمام ہے. تہجد کے وقت اٹھتے ہیں بہت سے لوگ. لہذا جو آیتیں آپ یاد کر رہے ہیں ان کا اعادہ کرتے رہیے. کسی آپ عالم حافظ کو پکڑ لیجیے، ان کو سناتے رہیے، آپ دیکھیں گے کہ حفظ میں آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا آپ کو کئی پارے یاد ہوں گے. آپ کو بہت ممکن ہو 28واں پارا، 29واں پارا، 30واں پارا پورا یاد ہو جائے ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد سے آپ ہر نماز پڑھانے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اصلاً عربی بنایا، یاد رکھیے. اور عربی قرآن سے مسلمانوں کا رشتہ اٹوٹ ہے، اور کبھی مسلمان عربی قرآن سے اپنے رشتے کو نہیں توڑے گا. عربی سیکھنے کی کوشش کرے گا، عربی رکھنے کی کوشش کرے گا، عربی یاد کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ عربی قرآن پڑھنے پر اجر ہے. عربی قرآن پڑھنا عبادت ہے، عربی قرآن پڑھنا یہ فضیلت کا کام ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا قرآن عربیہ لقوم یعلمون. لیکن یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے انسان کے اندر علم ہونا چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ سکے اللہ تعالیٰ کے دین کی کیا حقیقتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیا فضیلت ہے. فرمایا چوتھی چیز بشیر و نذیرہ، یہ کلام آپ کو خوشخبری بھی دیتا ہے، آگاہ بھی کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں پر آپ عمل کریں گے تو یہ کلام آپ کو خوشخبری دے رہا ہے. کس کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. کہ وہ ایمان قبول کرنے والے جو نیکیوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے بہت عظیم الشان اجر ہے، بہت زبردست قسم کا اجر ہے. وہ اجر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر وضاحت فرمائی. وَنَذِيرًا، آگاہ کرنے والا بھی ہے، آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے جو اس کلام کی قدردانی نہیں کرے گا تو وہ پھر اس کے لیے برا انجام ہے، اس کا ٹھکانہ پھر آگے چل کے جہنم بنے گا. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. لیکن اے نبی اکثر و بیشتر لوگ ابھی پیٹ پھیر رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں، اور فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سننا بھی نہیں چاہتے. ان کا عالم کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ منظر ہر اس منکر اور مخالف پر پوری طرح صادق آتا ہے جو قرآن مجید کی مخالفت میں زندگی بسر کرتا ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ. کہا ان مخالفین نے، کیا کہا؟ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دل غلاف میں ہے. اثر پروف، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا. کنان کہتے ہیں چھلکے کو، اوپر کے غلاف کو، اور اس کی جمع ہے اکینا. تو ہمارے دل کورس میں ہے، پیک ہے، اندر ہے، اور ہمارے دل قبول نہیں کرنا چاہتے مما تدعونا الیہ، اس چیز کو جس کی تم ہم کو دعوت دے رہے ہو ہم نہیں قبول کرنا چاہتے. اپنے دلوں پر ہم نے تالے لگا کر رکھے، ہم نہیں اجازت دے رہے کہ یہ بات ہمارے دل میں داخل ہو جائے. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کان میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، ہمارے کان میں ہم نے
ڈانٹ ٹھوس لیے ہیں کہ بات داخلی نہ ہو. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے. ہم شرک کا پردہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، کفر کا پردہ ڈالے ہوئے ہیں، لہذا ہم تمہاری بات قبول نہیں کریں گے چاہے تم کچھ بھی کر لو. فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ جو کرنا ہے کریے، ہم کو جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے کرو، تو پھر ہم کو جو ملنے والا ہے وہ ملے گا، تم کو جو ملنے والا ہے وہ تم کو ملے گا. پھر لازمی بات ہے راستہ جو چل رہے ہو تو اس منزل کو بھی پہنچو گے جس منزل تک یہ راستہ پہنچاتا ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ دیکھیے دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. یہ دو چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو بات جو ہے اختلافی نہیں رہ جاتی. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ یہ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں کہ میں تم کو مسلمان نہیں کر سکتا، ہدایت نہیں دے سکتا، تمہارے دل میں توفیق میں نہیں لا سکتا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن بشر ہونے کے ساتھ ساتھ 50% یہ یاد رکھیے آدھی بات اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہے تو آپ اس کو مسلمان نہیں کہیں گے، اور کوئی لا الہ الا اللہ نہیں کہتا صرف محمد رسول اللہ کہتا آپ اس کو مسلمان نہیں کہیں گے. اسلام کے لیے شرط ہے دونوں حقیقتوں کا احترام. ایسے ہی یہاں پہ آپ دیکھیں گے دو حقیقتیں ہیں. انما انا بشر مثلکم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنے کا حکم دیا تمہاری طرح میں بشر ہوں. لیکن دوسری بات کیا ہے؟ یوحیٰ الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے ممتاز ہو جاتے ہیں وحی الہی کی بنیاد پر. مجھ پر وحی آتی ہے تم پر وحی نہیں آتی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لنک ڈائریکٹ اللہ سے جڑا ہوا ہے، وحی آتی ہے. اور جب وحی آتی ہے تو لازمی بات ہے پیروی، اتباع، اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے ضروری، سارے انسانوں کے لیے ضروری ہو جاتی ہے. لہذا ارشاد فرمایا اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے رسالت کی حقیقت یہ ہے کہ رسول بشر ہوتا ہے لیکن اس کا لنک، اس کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے وحی الہی کی بنیاد پر. یہ اگر سمجھ لیں آپ تو آپ رسالت کو آپ نے سمجھ لیا، پھر جھگڑے ختم. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اور وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، تنہا. بس پروردگار تمہارا خدا ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں. اور آپ دیکھیں گے سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ نہ کسی نے اس کو جنم دیا اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا بیٹی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ ہم پلہ ہے، نہ اس کے برابر ہے، نہ اس کے ایکٹیویٹیز میں، نہ اس کے فنکشن میں کوئی شریک نہیں. لہذا الہکم الہ واحد، توحید ذات بھی ہے، توحید صفات بھی ہے، توحید عبادات بھی ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا. توحید صفات بھی ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ رزاق ہے، وہ موت کا دینے والا ہے، وہ حیات کا دینے والا ہے، وہ اولاد کا دینے والا ہے، وہ علم کا دینے والا ہے. اور ان ساری صفات میں جس کی پوری تفصیل میں ابھی نہیں کر پاؤں گا، اس میں کوئی بھی شریک نہیں. کسی کے اندر صلاحیت نہیں اولاد دے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں دعا قبول کر لے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں علم دے، کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غیب سے غلہ دے، رزق دے. یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، اللہ کی صفات ہے. اور جب توحید ذات آ گئی اور توحید صفات آ گئی تو ایٹومیٹیکلی توحید فی العبادات، عبادت میں بھی سجدے اسی کے لیے ہوں گے، دعا کے لیے ہاتھ اسی کے آگے پھیلائیں گے، اور منتیں اسی سے ہوں گی، قسم اسی کے نام پر کھائیں گے، رکوع سجود اسی کے لیے کریں گے، جانور ذبح اسی کے نام سے کریں گے. یہ تینوں حقیقتیں ہو گئی تو توحید کا لب لباب آپ کو مل گیا. توحید بھی مل گئی، رسالت بھی مل گئی. فاستقیموا الیہ، اس پر ثابت قدم رہو، اس پر جمے رہو. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ جم جاؤ، استقامت، اسی کو پکڑ لو، اسی کو لازم کر لو.
اور اس استقامت کا رزلٹ کیا ہے، اس استقامت پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی نعمت کیا ہے، وہ سورت کے ختم سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے، دین پر ثابت قدمی آ جاتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ فاستقیموا الیہ، تو اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم ہو جاؤ، اسی کی جانب راہ راست پر گامزن ہو جاؤ، واستغفروہ، جو کوتاہیاں ہوئی اس کو توبہ کر لو، ندامت کا اظہار کر لو، استغفار کر لو۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ استغفار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایسی عمومی توبہ کریں جس میں جن گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوا، جو غلطی سے نادانی سے بالکل بغیر شعور کے سرزد ہو گئے، ان سب پر انسان اللہ سے معافی مانگ لے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور توبہ کہتے ہیں ان گناہوں پر جن گناہوں کا شعور ہوا ہے، ارے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جھوٹ کہہ دیا ہے، جھوٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، اے اللہ میں نے جو فلاں موقع پہ فلاں جھوٹ بولا اس کو آپ معاف کر دیجئے، یہ توبہ ہے۔ متعین گناہ پر معافی مانگنا توبہ ہے، اور غیر شعوری اور شعوری دانستہ غیر دانستہ جتنے گناہ ہو گئے ان پر معافی مانگتے رہنا، یہ استغفار۔ دونوں مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں میں تو دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک جگہ ارشاد فرماتے 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور سے کہا کرتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس ذات حی القیوم کی جانب میں رجوع کرتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے۔ یہ معافی کیوں مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے، یہ تربیت کرنے کے لیے کہ وہاں ممکن ہے، بہت ممکن ہے جس نماز کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے اس نماز میں تم نے بڑی کوتاہیاں کر دی ہوں گی، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو تم نے کیا کیا غلطی کی، لہذا ایک بار اللہ سے استغفار مانگ لو۔ یہ ہے واستغفروہ، تاکید کر دی گئی کہ تم استغفار کا اہتمام کرو، ہمیشہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے بندگی نکھرتی ہے اور بندگی عروج پاتی ہے۔ یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بتائی گئی ہے۔ اور بالخصوص استغفار کا ایک وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ وقت سحر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمستغفرین بالاسحار، میرے وہ بندے بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں جو وقت سحر اٹھ کر میرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں پروردگار جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی سب کو آپ معاف فرما دے۔ اللہ کو یہ ادا بہت بھاتی ہے، بہت پسند آتی ہے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ بندے کو ولایت دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو روحانی ترقی عنایت فرماتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا واستغفروہ، استغفار کا اہتمام کرو، وویل للمشرکین، اور تباہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی ذات میں خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، تین خداؤں کی بات کہہ رہے ہیں، پیدا کرنے والا الگ، لے کے چلنے والا الگ، موت دینے والا الگ، برہما الگ اور شیو وشنو الگ، اور یہ الگ وہ الگ۔ فرمایا جو شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات میں، اور جو شرک کر رہے ہیں اللہ کی صفات میں، اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں علم ملے گا سرسوتی کی جانب سے، دولت ملے گی لکشمی کی جانب سے، اور فلاں چیز ملے گی فلاں کی جانب سے، اور بیماری اور پریشانیوں کا مسئلہ کالی دیوی کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد سے مسئلہ یہ ہے کہ جتنے تھے وہ تو تھے ہی، اور سالانہ اس میں اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، نئے نئے پیدا بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان سب کے لیے تباہی ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں کے لیے تباہی۔ اور یاد رکھیے کبھی کبھی شرک غیر شعوری طور پر ہمارے اندر داخل ہونے لگتا ہے، لہذا اللہ سے راست تعلق رکھیں، دعاؤں کی بنیاد پر اللہ سے راست تعلق رکھیں، استغفار کی بنیاد پر۔ پچھلی صورت میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، وہ مجھے پکارے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم پکارو مجھے میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔
اس موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تو اپنے جوتے کی ڈوری کو بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہوں. جب یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر شرک قریب نہیں پہنچتا. ہر ضرورت اللہ کی ذات سے انشاءاللہ مکمل ہوگی، وہاں سے ملے گا. اگر اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے تو ضرور عطا کرے گا. لہذا شرک قریب نہیں آتا جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں. جب اللہ سے بندہ ٹوٹ جاتا ہے تو غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے اور پھر شرک پیدا ہو جاتا ہے. شرک جب پیدا ہوتا ہے تو وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے تباہی. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور شرک کے جو برے انجام ہوتے ہیں نا، انہیں برے انجاموں میں سے شرک کی جو ایک غلط قسم کی تاثیر پڑتی ہے زندگی میں، برے اثرات، ان میں ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ راہ خدا میں نہ خرچ کرنا. معلوم یہ ہوا کہ اس نام پر اس نام پر تو بڑی زبردست قسم کی دعوت، لیکن اللہ کے نام پر ماننے والا آ جائے تو اس کے دامن میں ایک پیسہ ڈالنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ شرک انسان کو ایسے ہی برباد کرتا ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکات ادا نہیں کرتے. بہت سے مفسرین نے یہاں زکات کا ترجمہ کیا کہ اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کرتے. لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بہت صحیح بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ مکہ مکرمہ میں زکات کا پورا نصاب نہیں واجب ہوا تھا اور یہ احکام سن دوسری ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئے، لیکن زکات کا مزاج روزے اول سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. جیسے نماز کا مسئلہ ہے، شروع میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی. نماز تو فرض ہوئی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1.5 سال پہلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، جب 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. لیکن مزاج شروع سے بنایا گیا، روزے اول سے تم کو نماز پڑھنا ہے اور زکات دینا ہے. لہذا یہاں زکات کا ترجمہ زکات سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکات ادا نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور جو آخرت پر ایمان سے محروم ہے، آخرت کا انکار کرتے ہیں. اور لازمی بات ہے آخرت کا انکار کرنے کے وجہ سے، آخرت سے غفلت کی وجہ سے ان کے اندر بدعمالیاں ہیں، غفلت ہے، کوتاہیاں ہیں. اور ان کے مقابلے میں وہ بندے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت کی توحید سے اور رسالت پر صحیح ایمان و یقین سے وہ سب کے سب ہمکنار ہیں. تو ان کا عالم یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیکیوں پر کاربند ہو گئے، نیکیوں پر جم گئے، نیکیوں کو کرنے لگے، لہم اجر، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے غیر ممنون، جو نہ ختم ہونے والا بھی ہے، اور ایسا اجر ہے جو جس میں احسان جتلانے کا بھی مسئلہ نہیں ہے. دونوں ترجمے کیے گئے، مننا، احسان جتلانا. لہذا تھوڑا بہت کیا کر دیا، کسی کا کام بنا دیا، زندگی بھر اس کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں. اس کو اسلام نے تھوڑی پسند کیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھول جاؤ نیکی کر. اجر جس سے لینا ہے وہ اجر دینے والا علام الغیوب ہے، اس نے ریکارڈ کر لیا ہے. بندوں کو کیوں یاد دلاتے رہتے ہو؟ تو ایک مفہوم تو یہ بھی ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے غیر ممنون، مانے غیر منقطع، کنٹینیو رہنے والا، جاری رہنے والا. لازمی بات ہے جب بندے مومن جنت میں پہنچے گا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ارشاد فرمایا ان کے لیے ایسا اجر ہے جو اجر ہمیشہ جاری رہے گا، ختم نہ ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کائنات اس نے کیسا پیدا کیا، کن مرحلوں میں پیدا کیا، اس نے زمین کو کیا صلاحیت دی اور اس نے آسمان کو کیسے سجایا، اور اس کے باوجود جو اللہ کا انکار کیا اس کی کوتاہی کیا ہے، اس کی عقلی غلطی کیا ہے، اس سب کا تذکرہ آنے والے رکوع میں فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.